اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 23ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین کی اس پہلو کی بنا پر مذمت فرمائی، یا اس پہلو کے پیش نظر مذمت فرمائی کہ یہ قبول حق سے گریز کرتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق قبول کرتے ہیں، اور اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جانور سے بدتر قرار دیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے، تو اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے، لیکن جب کہ باعث فتنہ نہ ہو اور اس کی وجہ سے مطلب سامنے والے کا دین اسلام سے متنفر ہونا لازم نہ آئے۔ لہذا نجی محافل کے اندر اگر کوئی برا کہہ رہا ہے کسی کافر کو، مشرک کو، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہا، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی کو برا مت کہیں، تو اگر کسی کو برا کہنا اس وجہ سے کہ وہ کافر و مشرک ہے برا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہ کہتا، لیکن سامنے کسی کو ایک دم برا کہنا، یا مطلب یہ کہ اعلانیہ طور پہ کہ سب جیسے ہم میڈیا پہ اس طرح بولیں کہ سب اس کو سنیں، تو یہ چونکہ دین اسلام کے قریب آنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، دوسرا متنفر ہوگا، تو اس میں تھوڑا سا اجتناب کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے مطلب نفس حکم یہی ہے کہ کسی کافر و مشرک کی اس کے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مذمت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی جانتا، بھلائی اللہ کو معلوم ہوتی کہ ان میں بھلائی موجود ہے تو ضرور انہیں سنوا دیتا، یعنی قبول حق کو سننے کی صلاحیت عطا فرما دیتا، قبول حق کی توفیق عطا فرماتا۔ لیکن جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کو یہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کریں گے، یہ نبی کریم پہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اسی لیے انہیں قبول حق کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نہ جانتا تو ان کو ضرور قبول حق کی توفیق عطا فرما دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے کہ یہ نبی کریم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یہ حق کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، لہٰذا ان کو یہ توفیق حاصل نہ ہو سکے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اس انجام کو جاننے کے باوجود انہیں سنا دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جب بھی انجام کار یہی ہوتا، اینڈ یہی ہوتا کہ یہ منہ پھیر کر پلٹ جاتے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو توفیق الہی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، اور اگر متوجہ کر بھی دی جاتی جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، چاہے کیسے اسباب ان کے طرف متوجہ ہو جاتے، پھر بھی ایمان لے کر نہیں آتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اے ایمان والو آمنوا استجیبوا، تم اللہ تبارک و للہ وللرسول یعنی تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم، جس وقت کہ وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے۔ تو یہاں پر حکم ہمیں دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں بلایا جائے گا تو تمہیں فوراً ان کی پکار کو قبول کرنا ہوگا، ان کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں چونکہ نماز میں مشغول تھا اس لیے میں نماز پڑھتا رہا، تو اور جلدی جلدی سے نماز میں نے ختم کی، اور ختم کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے سعید تم نے آنے میں دیر کیوں کی؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یعنی جس وقت تمہیں اللہ اس کے رسول بلائیں تو ان کے پکارنے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔
تو پھر آپ نے عرض کی کہ آئندہ میں اس کا ضرور خیال رکھوں گا۔ اسی طرح حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اس طرح روایت آتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم نے آواز دی، آپ نے جلدی جلدی نماز ختم کر کے پھر بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ نبی کریم نے وجہ دریافت کی تو نماز کو عذر بنایا، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے آیت نہیں سنی، لہٰذا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس سے کئی نفیس مسئلے حل ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ حاصل کرنا اور نبی کریم کی اطاعت میں جلدی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو نماز میں حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے ہیں، وہی حکم ارشاد فرماتے ہیں، وہی تعلیم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ لہذا اگر نماز توڑ کر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا اللہ کو محبوب نہ ہوتا تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی، اس جلدی کی تلقین نہ فرماتے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یقیناً بہت باعظمت کام ہے، لیکن نبی کی اطاعت، نبی کا کہنا ماننا اس سے بڑھ کر باعظمت کام ہے۔ لہٰذا یہ صحابیوں کو اسی لیے سرکار نے تلقین فرمائی کہ تمہیں میرے بلانے پر فوراً حاضر ہونا چاہیے تھا، اور صحابہ کرام تھے جن سے متعلق یہ مرویات ہیں تو انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ نماز میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیماً خیال لانا بھی مفسد نماز نہیں ہوتا، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کریم نے فرمایا کہ جب میں نے بلایا تو کیوں نہیں آئے۔ نماز کا عذر بیان کرنے کے باوجود نبی کریم نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا۔ یقینی سی بات ہے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم نے پکارا تو نبی کا خیال آیا ہوگا۔ اور تعظیم اور توہین ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح ضدوں کا جمع ہونا محال ہوتا ہے، اسی طرح دونوں ضدوں کا اٹھ جانا محال ہے۔ یا تو نبی کا خیال دل میں آئے گا تو تعظیم آئے گی تو توہین نہیں ہوگی، اور یا اگر تعظیم نہیں ہوگی تو توہین ضرور ہوگی۔ دو میں سے کوئی ایک کام ضرور ہوں گے کہ اجتماعی ضدین محال، ارتفاعی ضدین بھی محال ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ان کو نبی کا خیال دل میں آیا تو یقینی سی بات ہے کہ تعظیم بھی ساتھ میں آئی ہوگی۔ اور پھر نبی کریم کا یہ فرمانا کہ جب میں نے تمہیں بلایا تو تمہیں فوراً حاضر ہونا چاہیے تھا، گویا کہ تمہیں نماز توڑ کر آنا چاہیے تھا۔ تو نماز کے دوران تعظیم نبی کا تصور آئے گا، تبھی تو یہ تعظیم نماز توڑنے پر مجبور کرے گی کہ ایک معظم شخصیت ہمیں بلا رہی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کا نماز میں خیال لانا معاذ اللہ کوئی برا نہیں ہے، چاہے وہ تعظیم کے ساتھ ہی آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے التحیات میں ہم پر السلام علیک ایھا النبی کہنا واجب قرار دیا ہے، کیونکہ التحیات پڑھنا واجب ہے۔ لازم بات ہے کہ اس ذکر نبی کی بنا پر تعظیم ہی دل میں آئے گی، توہین کا تصور تو نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن عظیم کی وہ آیات پڑھ رہا ہے جو سرکار کی مدح، سرکار کے مناقب اور فضائل پر مشتمل ہیں تو لازم بات ہے کہ تعظیم نبی کا تصور دل میں آئے گا۔ تو ان آیات کا پڑھنا کوئی نماز میں ممنوع تو نہیں، تو گویا کہ خود اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی کہ ایسی آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں جن سے تعظیم مصطفیٰ قلب میں پیدا ہوتی ہو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز میں معاذ اللہ نبی کا خیال لانا اور تعظیماً خیال لانا یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب یہ اگر خدا نخواستہ شائبہ پیدا ہو یا وسوسہ آئے کہ ہمیں نماز میں یقیناً اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کی تعظیم کا تصور رکھ کر یا اللہ کی تعظیم کو ملحوظ رکھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، لہذا اگر نبی کی تعظیم بھی ملحوظ رکھیں گے تو اللہ کی تعظیم، نبی کی تعظیم جمع ہو جائیں گی تو یہ شرک متحقق ہو جائے گا۔ یہ ایک غلط خیال ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نبی کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا، تو حقیقتاً ہم اللہ کی اس نبی کی تعظیم حقیقتاً نہیں کر رہے، ہم اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ حقیقتاً یہی ہے، گویا کہ اللہ کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے اور نبی کی تعظیم یہ بھی اللہ کی ہی تعظیم ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ہٹ کر کوئی اور کام کر رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا، لہٰذا نبی کی تعظیم کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نماز میں اگر نبی کی تعظیم کا خیال آتا بھی ہے دل میں تو یہ حقیقتاً اللہ کی تعظیم کا ہی خیال ہے، یہ ایک دوسرے سے چیزیں جدا نہیں ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو چیز نماز میں شرک ہوگی علاوہ نماز کی بھی شرک ہوگی۔ اب اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ جب کوئی بات دریافت فرماتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کیا تمہیں ایسا معلوم ہے؟ تو جواب میں کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اہل لغت سے شغف رکھنے والے دینی طالب علم اساتذہ جانتے ہیں
کہ یہاں پہ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کا مطلب وہ اسم ہوتا ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدر والا معنی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پایا جائے۔ تو یہاں پر اعلم اس میں تفصیل ہے اور اس کا مصدر علم ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام ادباً تعظیماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وصف علم میں نبی کو بھی شریک کرتے تھے، اور وہ بھی اس میں تفضیل کے صیغے میں۔ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو ذکر ہے یہ تعظیماً ساتھ کیا گیا ہے یا توہیناً تحقیراً ہے؟ یا ایسا ہے کہ اللہ کا ذکر تو تعظیماً ہے اور نبی کا تعظیم سے خالی رکھ کر کیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر یہ خارج نماز میں شرک نہیں ہے تو نماز میں کیسے شرک ہو جائے گا؟ اس لیے اس پہ توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بعض اوقات توحید باری تعالیٰ کے نشے میں ہم غلطی سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو حقیقتاً کفر و شرک نہیں ہوتی ہیں، ہم انہیں کفر و شرک قرار دے دیتے ہیں۔ تو اعتدال پسندی، شدت پسندی کے ساتھ بعض اوقات ہم ایک چیز کفر و شرک نہیں ہوگی اس کو کہہ ڈالیں گے، اور یہ کوئی پھر مطلب اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے تنفر پیدا کر دیتا ہے اور ایک عام مسلمان آدمی کے لیے دل میں وساوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعتدال پسندی کے ساتھ ہمیں ہر چیز کا مشاہدہ کر کے اور درست شرعی مسئلہ ہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، جس سے اتحاد، اتفاق، محبت اور ملاپ پیدا ہو، تفریق پیدا نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان فرمایا کہ جب میں دوران نماز بھی تمہیں پکاروں تو گویا کہ نماز توڑ کر تمہیں میرے پاس آنا چاہیے میری تعظیم کی خاطر۔ تو نماز میں نبی کا تعظیماً خیال لانا برا نہیں، اور اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً آ جاؤ۔ اذا دعاکم، جس وقت کہ وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے۔ اب اس سے مراد یا تو جہاد ہے کہ جہاد زندگی بخشتا ہے کہ کفار مشرکین پسپا ہوتے ہیں اور مسلمان ان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یا مراد قرآن ہے، یا مراد شہادت ہے، کہ یہ اقوال ہیں اس میں۔ بہرحال تو جب بھی تمہیں اللہ رسول بلائیں تو فوراً ان کی پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلبی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حائل ہونے کا مطلب اس کے حکم کا حائل ہونا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان اپنے دل میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور پختہ ارادہ کر کے عمل کی نیت کر لیتا ہے، لیکن پھر اللہ کا حکم درمیان میں آ جاتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں، تو وہ اپنے ارادے کو واپس کر لیتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرفات کی وسعت کا بیان مقصود ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اللہ تبارک و بے شک اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو تم اس فتنے سے جو تم میں سے خاص تمہارے ظالموں تک ہی نہیں پہنچے گا بلکہ وہ ہر ایک پر عام ہو جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، تفسیر میں اس کے یہ بیان کیا گیا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مصیبت نازل ہوتی ہے کسی ظالم قوم کی وجہ سے، تو بعض اوقات وہ عذاب پھر اس ظالم قوم تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ اس ظالم قوم میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور اس سے ڈرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ اس فتنے سے ڈرو جو تمہارے ظالموں تک ہی نہیں پہنچے گا، بلکہ خاص طور پہ ظالموں تک ہی نہیں پہنچے گا بلکہ تم تک بھی پہنچ جائے گا۔ اور اس سے مقصود اصل میں یہ ہے، اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دینا مقصود ہے، کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس کی ترغیب مقصود ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث کریمہ انہی مضامین پر مشتمل ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب لوگوں نے برائیاں کیں تو ان میں بعض نیک لوگ تھے، پہلے وہ ان کو روکتے تھے تو اللہ کے غضب سے محفوظ ہوئے، پھر آہستہ آہستہ مایوس ہو گئے تو خاموش ہو گئے، روکنا چھوڑ دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ان کے ساتھ مشغول بھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب پر اجتماعی عذاب نازل فرمایا۔ اور بعض روایات میں ایسے ترمذی وغیرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب نازل کیا تو فرشتوں نے عرض کیا، یعنی ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا یا رب کریم اس میں تو فلاں فلاں تیرے نیک بندے بھی موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اس قوم پر عذاب نازل کرو اور ان نیک لوگوں کی چیخیں مجھے سنواؤ،
اس لیے کہ جب یہ لوگوں کو برائیاں کرتے دیکھتے تھے تو یہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور ان کی کبھی چہرے پر تغیر پیدا نہیں ہوا، غصہ نہیں آیا، غضب پیدا نہیں ہوا، افسوس ندامت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ دیکھ کر خاموش رہا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ اے تمام لوگوں اس فتنے سے ڈرو کہ جو پھر تم میں سے ظالموں تک ہی خاص طور پہ نہیں پہنچے گا بلکہ تم تک بھی پہنچ جائے گا، لہذا نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور لوگوں کو حتی الامکان گناہوں اور برائیوں سے دور کرنے کی کوشش جاری رکھو۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ سزا عطا فرمانا چاہے تو تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہو، ان پر یہ عذاب نازل ہوگا جو ظالم قوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اطراف میں جو گناہ ہو رہے ہیں انہیں شرعی قاعدے کے مطابق ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی روایت ہمیں یہ قاعدہ اور ضابطہ فراہم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتے دیکھے تو اگر وسعت اور قدرت رکھتا ہو تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، یعنی ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ مطلب اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی گئی، شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ حاکم لوگ جو ہیں وہ بازوؤں سے روکیں، طاقت کے ساتھ روکیں، اور جو مطلب خطباء ہیں یا خطیب حضرات، علماء ہیں، فقہاء ہیں، یہ زبان کے ذریعے روکیں، اور عوام الناس کا کام یہ ہے کہ یہ کم از کم دل میں برا جانے۔ یہ ایک تفسیر ہے، لیکن صحیح اس کی بہترین شرح یہی ہے کہ جو جس بھی لیول پر ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے، اپنے زور بازو سے اس برائی کو روک سکتا ہوں تو روکے۔ جیسے والد ہیں مثال کے طور پر، اولاد نافرمانی کر رہی ہے، زوجہ نافرمانی کر رہی ہے، تو یہ شوہر، یہ باپ اپنے اولاد کو یا زوجہ کو سختی کے ساتھ روک سکتا ہے، تو یہاں پہ ہاتھ سے روکنا متحقق ہوگا۔ اسی طرح زبان سے روکنا صرف علماء خطباء کے ساتھ محدود نہ رکھا جائے، بلکہ عام آدمی بھی اگر یہ سمجھتا ہے، ایک دوست ہے مثال کے طور پہ برائی کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو روکوں گا تو اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہے کہ میری بات سن کے رک جائے گا، تو پھر میں روکنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ ہمیں یقین ہے کہ سامنے والا بالکل برائی سے باز نہیں آئے گا، تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانے، اور سرکار نے فرمایا کہ اس کو اضعف الایمان قرار دیا ہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص اس بات پر غور و تفکر کرے کہ کیا میں اس کمزور ترین درجے پر فائز ہوں یا نہیں۔ اوپر کا تو الگ مسئلہ ہے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ بعض اوقات کئی مقامات پہ بلکہ ہم اس کمزور ترین درجے سے بھی نیچے گرے ہوئے نظر آتے ہیں، خصوصاً جب معاملہ ہمارے گھر والوں کا ہو۔ باہر ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو بڑا غضب آتا ہے، بڑا جوش پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دیندار قسم کے حضرات کو بھی دیکھا ہے کہ باہر بڑے تلقین ہوتی ہے، لیکن جب ہم گھر کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں تو بعض اوقات گھر والے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح قریبی دوست، ان کی برائی کو دیکھ کر دل میں برا محسوس نہیں کرتے، اگر یہی کام کوئی دشمن کر رہا ہوتا تو ہم ہزارہ اس کو باتیں سنا دیتے۔ اسی طرح اپنے آفس، فیکٹری وغیرہ میں ساتھ کام کرنے والوں کو برائی کرتے دیکھتے ہیں، تو چونکہ ایک قلبی تعلق، قلبی محبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر ہم ان کی چیزوں کو، ان افعال کو، ان اعمال کو برا محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ ہر مقام پر ہمیں کم از کم دل میں تو برا جاننا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ گھر والے اگر برائی کر رہے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، نہیں روک سکتے بالفرض تو دل میں تو اس کو برا جانیں، اس وجہ سے کہ یہ میرے والد ہیں اور پھر میں ان کے کسی برے فعل کو دیکھ کر دل میں اس کو برا محسوس نہ کروں، تو یہ ایمان کے کمزور ترین درجے سے گرنے کی ایک علامت ہے۔ ہر ایک کو ہمیں برائی کرتے دیکھ کر اس کے فعل کو برا سمجھنا ہی ہوگا، اسے دل میں برا جاننا ہوگا۔ لیکن یہ پہلے بار آپ کو عرض کیا ہے کہ ہمیں فاعل سے نفرت نہیں کرنی، اس کے فعل سے نفرت کرنی ہے۔ جو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے گناہ گار سے نفرت نہ کریں، اس کے گناہ سے نفرت کریں، اور پھر محبت شفقت سے اسے دین کی طرف، نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔